علی نبینا صلی علی محمد۔ حضرت امام ربانی مجدد دلیل ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے مکتوبات پڑھیں، آپ نے بیان فرمایا، آپ فرمایا تقدیر کو میں نے اپنے سامنے ایسے دیکھا ہاتھ باندھتے ہوئے، یہ روحانی تصرف تھا آپ کا، اور بہت سے اس پہ ہمارے پاس واقعات ہیں۔ تو اقبال نے بہت گہری بات کہی ہے، مجھے اور آپ کو آج فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کیا وفا کی ہے کہ نہیں کی۔ ہم نے اس کو آج یہاں سے فکر لے کر جانی ہے۔ انقلابی شخص کو جاننا ہو، انقلابی شخص کی پہچان کرنی ہو، انقلابی شخص کی گفتگو، اس کا چال چلن، طور طریقہ جاننا ہو تو آپ جانو کہ وہ کس دور میں پیدا ہوتا ہے۔ دور کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کس ایرا میں، کس زمانے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو تخلیق فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس دور میں آپ کی ولادت و سعادت ہوئی، اس دور کو آپ پہلے سمجھیں کہ اس دور کے معمولات کیا تھے۔ یعنی ایسا دور جہاں پر عدل کا نظام نہیں ہے، ایسا دور جہاں پر نفسہ نفسی ہے، ایسا دور جہاں پر کمزور قبیلے کے اوپر ظلم ہوتا تھا، ایسا دور جہاں پر فحاشی عام ہے، ایسا دور جہاں پر لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ایسا دور جہاں پر پراپر گورنمنٹ نہیں ہے، ایسا دور جہاں پر ایسا قبائلی نظام ہے جس میں ظلم و ستم، عدل کے نام کی چیز ہی نہیں ہے، ایسا دور جس میں اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نوازے تو لوگوں کے چہروں پہ محرومی سی کیفیت آ جاتی تھی اور مایوس ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وجود مسعود کو پیدا فرمایا اس دور میں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دور گزرتا چلا گیا، گزرتا چلا گیا، گزرتا چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی شخصیت پیش کی ہے۔ کیا مجھ میں اور آپ میں کچھ ایسے گٹس ہیں، کچھ ایسے ہمارے معاملات ہیں کہ ہم اپنی شخصیت پیش کریں اپنے اہل محلہ کے سامنے؟ بھی جو اپنے اہل محلہ میں اچھا ہے وہ بندہ بہت اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں سے اچھا وہ سب سے اچھا۔ یہ سب سے اہم بات ذہن میں رکھنی ہے میں اور آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا میں تم سب میں اچھا، کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں۔ آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں پر کھانا پینا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، ان کے ساتھ اچھا ہونا، یہاں سے انسان کے معیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ تب یہ بڑی مشکل بات ہے اصل میں، اس میں تو ہمیں کہیں نہ کہیں کمزوری میں نظر آئے گی۔ اپنی شخصیت بنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے 40 سال تک اپنی شخصیت پیش فرمائی ہے، 40 سال تک اپنی شخصیت پیش فرمائی۔ عرب کے سب لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، یہ سب باتیں آپ نے سنی۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کس دور میں؟ نبی علیہ السلام نے سسٹم میں کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی۔ سسٹم میں، اس دور کا ایک سسٹم تھا، نظام تھا، اور وہ جو ٹرائبل سسٹم تھا اس میں کھڑے ہو کر بتایا کہ بھئی بیٹی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ جرت ہم میں نہیں ہے، ہمیں جرت نہیں ہے۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، اگر کسی میں جرت تھی تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کسی میں جرت، ہمت، طاقت، جنون تھا تو اس کو عمر فاروق کہتے ہیں، عثمان و علی کہتے ہیں، خالد بن ولید کہتے ہیں، طلحہ زبیر کہتے ہیں۔ ہم میں جرت نہیں ہے سر، ہم اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتے، کسی سے کیا لڑیں گے ہم لوگ؟ ہم اپنے نفس سے لڑائی نہیں کرتے، ہم اپنی خواہشات سے لڑائی نہیں کرتے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے لڑائی کر لیں نا، اتنی جرت آ جائے تو قسم بخدا انقلاب آپ کو چلتا پھرتا نظر آئے گا۔ اس میں بھی شامل ہوں، یاد رکھیے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نیک کام پر تم سے عمل نہ ہو تم اس کا ذکر زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اس کی برکت سے تمہیں بھی اس کا عامل بنا دے گا۔ ہم خود میں شامل ہیں، میں خرم غزالی اس میں شامل ہے سر۔ ہم یہ بات اس لیے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی آمین کہے، کوئی یہاں سے نیت کر کے اٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ ہم تو اس لیے بات کر رہے ہیں سر، مقصد ہی یہی ہے ہمارا۔ ہم میں وہ جرت نہیں ہے، ہم اپنے نفس سے نہیں لڑ سکتے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ پریشان ہیں عرب کے لوگ کہ اتنے ذہین ترین لوگ عرب کے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اتنے بڑے بڑے صحابہ اپنے دور کے ذہین ترین لوگ، زمین آج بھی ترستی ہے، یہ وجود زمین کی دھرتی میں نظر نہیں آتے. زمین کی خواہش ہے کہ ایسے نفوس میرے اوپر چلیں، میری پشت پہ چلیں، نہیں ہیں ایسے لوگ. وجہ ان لوگوں کی خواہش وہ تھی جو نبی علیہ السلام کی خواہش تھی. ان لوگوں کا معیار بتاؤں کیا تھا؟ معیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی اس عمل سے خوش ہوتے ہیں. وہ تمام عظیم ہستیاں، وہ اہل بیت اطہار کے سپوت ہوں، وہ صحابہ کرام ہوں، یہ دونوں عظیم شخصیات نبی علیہ السلام کے معیار کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے چلے گئے. میں نے آپ نے ایسا نہیں کیا سر، میں نے اور آپ نے ایسا نہیں کیا. ہم تو کمزور عاشق ہیں سر. ہمارا تو جلوس بھی ایک دن کے لیے نکلتا ہے، تو 30 دن نکلنا چاہیے سر. پورا سال پیسے جمع کریں، ہر گلی سے جلوس نکالیں. ہم تو ایسے عاشق ہیں، ہم تو اس عشق کے معیار کی بات کرتے ہیں. ہم کمزور لوگ ہیں سر. ہم یعنی کہ آپ نے دیکھے ہمارے یہاں سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں، کمپین چلتی ہے تو پورا سال کمپین چلتی ہے سر. پورا سال جھنڈے لگتے ہیں. میں اور آپ چند دن کے لیے آ جاتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. ہمیں کمپین چلانی کیوں نہیں آتی؟ میں اور آپ، یہ جو ہمارے پاس ایک مشین سے آ گئی ہے جدید دور کی جس کو جوال کہتے ہیں، موبائل، میں اور آپ اس پر کمپین کیوں نہیں چلاتے؟ ہمیں کون سی کمپین چلانی ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو سر. پورا سال اس پہ کمپین چلنی چاہیے. آپ کے اسٹیٹس کے اوپر پورا سال نبی علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا اسٹیٹس لگنا چاہیے. میرے آپ کے موبائل کے اوپر کمپین کا معیار یہ ہونا چاہیے جیسے ماہ ربیع الاول قریب آنے والا ہو جائے، 1-2 مہینے رہ جائیں تو ہم بھی فاسٹ ہو جائیں. الیکشن قریب ہے، کیونکہ اب جو ووٹ ڈلے گا وہ روز قیامت بخشش کا ذریعہ ہوگا. اور اگر اس ووٹ کے اندر ہم نے کمی بیشی کر دی نا تو یاد رکھیں حساب وہ سخت ہوگا. کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دے دی ہے، یاد رکھیے گا. اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اہل علم ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم ووٹ غلط ڈالیں گے، شیطان کے حق میں ووٹ ڈال دیا تو یاد رکھیے روز قیامت حساب دینا پڑے گا. ہمارا ووٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارا ووٹ یہ ہونا چاہیے تھا. ہمارا ووٹ یہ نہیں ہے. ہم نے اپنے نفس کے خلاف جنگ نہیں کی، کیونکہ ہمارے خلاف جو طاقت کھڑی ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ ہماری خواہشات ہیں، وہ شیطانی طاقتیں ہیں. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے سر. میں اور آپ ٹھیک کر لیں تو انقلاب ہمارے گھر میں خود ہی آ جائے گا سر. آرام سے آ جائے گا. آپ کو کسی کو بلوانے کی ضرورت نہیں ہے. جب خرم غزالی بحیثیت والد اپنی شخصیت کو بدل لے گا نا تو میرے اہل خانہ بھی بدل لیں گے. یہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی ایکسیپشنل کیس ہے تو وہ آزمائش ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی بات ہی نہیں کرتے. ہمارے معیار غلط ہیں. یعنی کہ جس راستے پہ مجھے آپ کو چلنا تھا، مجھ سے کوسوں میل دور ہے. کوسوں میل دور ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جب تک میری اور آپ کی خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہو جائے گی نا سر، جب تک یہ وائی فائی کے سگنل میچ نہیں کریں گے، جب تک ہماری خواہش رسول نہیں ہوگی، ہماری چاہتے رسول نہیں ہوگی، تو ہم نامکمل ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں سر. میرے اور آپ کے اوپر تو مظالم کسی نے ڈھائی نہیں ہیں. میں اور آپ سجدے میں رہے نا، شکر ادا کرتے رہے، یہ بھی کم ہے. آپ پوچھیں جا کر سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں پڑھیں آپ. اب ان صحابہ کی شخصیات کے بارے میں پڑھیں آپ. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو اس قدر آپ کو فزیکل تشدد کیا، فزیکل وائلنس، کہ آپ کی بینائی چلی گئی آنکھوں کی. مجھے اور آپ پہ تو کسی نے کوئی ایسی مصیبت نہیں ڈھائی آج تک. ان کا ایمان بھی ہم سے پختہ، ہمارے پاس سہولتیں بھی سب کچھ ہیں، کتاب پڑھنے کے وسائل بھی زیادہ ہیں، علماء موجود ہیں، بزرگ حضرات موجود ہیں، اللہ نے خود بھی عقل شعور دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی دور ہیں. اس کی وجہ ہے ہم نے اپنے معیار کو سیٹ ٹھیک نہیں کیا. اگر آپ کو معیار چاہیے نا
تو آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، براہ راست آپ کی سیرت کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دیکھیں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا ویژن دیکھیں، ویژن، ہمارا ویژن وہ ہونا چاہیے جو ویژن نبی علیہ السلام کا تھا۔ اللہ کے نبی کا جو ویژن تھا نا سر، وہ آفاقی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک میں اور آپ حیات ہیں ہم بھی وہ سوچ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا وہ ویژن ہے نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا بظاہر وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے خلیفہ اول بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم صحرا آپ کے سر رکھا، آپ کا انتخاب کیا گیا، آپ پہلے خلیفہ نامزد ہوئے۔ جب آپ خلیفہ وقت بنے ہیں تو آپ کے سامنے 4 بڑے بڑے چیلنجز موجود تھے۔ اس زمانے میں کچھ قبائل نے، قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں اپوسٹیسی موومنٹ، اپوسٹیٹ ٹرائبس، پہلے مسلمان تھے بعد میں اسلام چھوڑ دیا۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور سب سے خطرناک فتنہ جو اس وقت اسلام پر حملہ آور تھا وہ تھے جھوٹے نبی، 4 جھوٹے نبی، 4 فالس پروفٹ۔ اور ایک اور چیز، اسامہ ایکسپیڈیشن، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک پورا قافلہ تیار کیا کہ حضرت اسامہ اپنے والد گرامی حضرت زید کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جائیں۔ غزوہ مؤتہ میں آپ کے والد گرامی حضرت زید شہید ہو گئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ تم اپنے والد کے خون کا بدلہ لینے جاؤ، اور خود نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تربیت فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک 16 سے 17 سال تھی، 16 سے 17 سال آپ کی عمر مبارک، اور ان کی ماتحت نبی علیہ السلام نے اکابر صحابہ کو رکھا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ گے، لیکن کمانڈر ان چیف جو ہوں گے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اب یہ قافلہ تیار ہے جانے کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا بظاہر وصال ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام غم کی کیفیت میں ہیں۔ یہ پورا ایک موضوع ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال مبارک پر صحابہ کرام کی کیا کیفیات تھیں۔ یہ پورا ایک موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ مختلف قسم کے جانور وہ نبی اسلام کے روضہ مبارک کے سامنے دور آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے اپنی گردن جھکا لیتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ میں نے ابھی انسانوں کی بات نہیں کی آپ سے، یہ کیفیت ہے۔ سر میں اور آپ ہیں نا، ہمارے سامنے کوئی ہمارا دوست چلا جائے، ابھی یہ کل تو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، میں اب تک ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم یہ جملے بول رہے ہوتے ہیں، پرسوں تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، 35 سال ان کی عمر ہے، بالکل تو درست ہے، لیکن ہمارے ذہن سے وہ غم نکلتا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، بشری تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا بظاہر وصال اور صحابہ کرام کی جو کیفیات ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور پھر آپ کو اس بات کا خوب اندازہ بھی ہوگا کہ کس قدر نبی علیہ السلام سے عشق فرماتے تھے۔ یہ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، جو کھو بیٹھے تھے یہ بھی عشق ہے، جو ہوش و حواس میں تھے یہ بھی عشق تھا۔ یہ دونوں کیفیات عشق ہیں، دونوں کیفیات۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت بنتے ہیں، مسلمانوں کا اجماعی فیصلہ ہوتا ہے کہ بائی کنسنسس اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ بھائی اب جو خلیفہ وقت ہوں گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ کاروان تیار تھا، یہ قافلہ تیار تھا جانے کو، نبی اسلام کا بظاہر وصال ہو گیا اور یہ قافلہ پوسٹ پون ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ قافلہ جائے گا، یہ کاروان جائے گا، یہ اس زمانے کی سپر پاور بیزنٹین پرشین امپائر سے لڑنے جائے گا، یہ لازمی جائے گا۔ تو آپ کے تھنک ٹینک نے، آپ کی مجلس شورا نے فرمایا، یہ کہا کہ یا امیر المومنین، اس وقت اسلام کی جو سچویشن ہے، مختلف قسم کے چیلنجز، مشکلات حملہ آور ہیں، جھوٹے نبی، مرتد قبیلے، زکوٰۃ کے منکر قبیلے، یہ سب اسلام پر حملہ آور ہیں۔
اگر ہمارا یہ قافلہ، اگر ہمارا یہ یعنی کہ مجاہدین کا یہ قافلہ، اگر ہماری یہ آرمی لڑنے کے لیے وہاں چلی جائے تو پیچھے مدینہ پر حملہ ہوا تو جواب کون دے گا؟ بہتر یہ ہے پہلے ان جتنے بھی ہمارے سامنے یہ مشکلات ہیں، یہ چیلنجز ہیں، ان فتنوں سے لڑائی کر لی جائے، پھر آپ اس کاروان کو ضرور بھیجیں۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، ہمارا معیار نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت کا وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت حکمران، بحیثیت خلیفہ بخت، بحیثیت لیڈر آف اسلامک کمیونٹی، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا حق تھا ان کی بات سنی جائے۔ آپ نے ان کی بات کو سنا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا مشن نہیں ہے، یہ مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں ان کا غلام ہوں، یہ مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ اور آپ نے فرمایا جس جھنڈے کو، جس علم کو، یعنی اس قافلے کو نبی علیہ السلام نے سر بلند کیا تھا، اس کو ہم جھکنے نہیں دیں گے۔ اور آپ نے قافلہ بھیج دیا۔ معیار کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا مشن تھا، اور یہ جو مشن ہے نا، یہ مشن پاسبل ہوگا، امپاسبل نہیں ہو سکتا۔ یہ پروفٹ کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کاروان کو بھیج دیا۔ آفٹر 40 days، 40 دنوں کے بعد یہ قافلہ واپس لوٹا۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت میں جو آپ نے سب سے پہلی بڑی خوشی دیکھی وہ یہ اسامہ ایکسپیڈیشن تھی۔ 40 دنوں کے بعد مسلمان فتح یاب لوٹے۔ معیار دیکھیں اب، معیار یعنی کہ اللہ کے نبی کا ایک مشن تھا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ پورا کر کے چھوڑا سر، پیچھے سے مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ ہوا ہے اور آپ جاگے ہوئے تھے اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اپنے اوپر اعتماد ہے ان کو، یعنی مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت عاشق رسول، اگر مجھے اور آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی محبت، آپ کی تعلیمات کی جو چاشنی ہے میری بخشش کے لیے کافی ہے اور دنیاوی معاملات میں برکت کے لیے کافی ہے، میری آپ کی کیفیت نہیں ہے، تو ہم کیسے انسان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر اعتماد تھا، کیونکہ ان کا اعتماد نبی علیہ السلام کے اوپر تھا۔ ہمارا اعتماد نہیں ہے سر، میں سچ بتا رہا ہوں۔ ہم زبانی کلامی اعتماد کرتے ہیں، عملی طور پہ گھبرا کے دنیاوی معاملات دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں دیکھیں، میں کہیں ڈانٹنے نہیں آیا، میں ڈانٹ نہیں رہا، آپ کو یاد رکھیے گا، بولیں گے یہ چھوٹا بچہ آگے کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ سر جی، یہ وہ باتیں ہیں جس کی ضرورت ہے اس وقت، یہ ڈانٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے سر، یہ وہ کیفیت ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم ہر سال ماہ ربیع الاول آتا ہے، اتنا مقدس مہینہ آتا ہے، اور ہم ہر سال وہی 15-20 باتیں سن کے اپنا اتنے مقدس مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ اس پہ تعجب ہے کہ مسلمان کہاں سو گیا۔ ہم نے معیار وہ رکھنا ہے جو صحابہ کرام نے معیار محبت رکھا تھا۔ ہمارا معیار محبت وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا معیار تھا، اور صحابہ کے معیار سے بلند معیار نبی علیہ السلام سے عشق کا کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے سر، یاد رکھیں آپ۔ اگر ہے تو ہمیں دکھائیں، ہم اس معیار کو فالو کرتے ہیں۔ آپ روح زمین پر نبی علیہ السلام سے عشق کا معیار کیسا ہونا چاہیے، آپ ہمیں وہ معیار دکھا دیں، اس کو فالو کریں گے۔ ہم ان شخصیات کے معیار کو لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اس سے بڑا معیار کیا ہو سکتا ہے سر؟ ان کا معیار سب سے بلند ہے، وہ لوگ بلند ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے امام الانبیاء کا دیدار کیا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑا ہے، اپنے تعلقات کو چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنی اولاد کو قربان کیا ہے، اسی لیے ان کا معیار بلند ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان کے معیار کو سامنے رکھیں، زندگی کو سنوار دیں، قسم بخدا ناکامی نہیں ہوگی۔ آپ مجھے ایک صحابی رسول کا نام بتائیں کہ جس نے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہو اور وہ ناکام ہوا ہو سر، مجھے ایک صحابی کا نام بتائیں۔ آپ نام بتائیں، ڈھونڈ کے لائیں سر۔ آپ اسد الغابہ کتاب اٹھائیں، آپ بتائیں کہ بھئی یہ صحابی رسول ہیں اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے یہی کام کیے اور وہ دنیا میں پیچھے رہ گئے۔ سر نہیں ہے ایسا۔ اصل میں اور آپ نا ایمانی اعتبار سے کمزور ہیں، آپ تو مضبوط ہوں گے، میں اپنی ذاتی بات کروں، ہم کمزور ہیں، میں حقیقت بتاؤں کمزور ہیں۔ مجھے افسوس ہوا، میں بھی پڑھا کر آ رہا ہوں جگہ سے، کوچنگ سینٹر سے، میری خواہش تھی کہ میں مفتی ثاقب صاحب کی گفتگو کو سنتا۔ کمزوری دیکھیں میری، میں وہاں سے پڑھا کر آیا، میں چھٹی بھی تو کر سکتا تھا، یہ کمزوری ہے سر۔
یہ کمزوری تھی میری. مجھے وہاں سے چھٹی دینی چاہیے تھی, مجھے وقت پر پہنچنا چاہیے تھا, جبکہ آفیشیل ٹائم 8:30 دیا تھا میں نے, اس وقت پر آیا ہوں. لیکن اگر میں بات کروں بحیثیت ایک مسلمان, ایک عام انسان, مجھے وقت پر آنا چاہیے تھا. میں کمزور ہوں اس معاملے میں, اس لیے اظہار کروں ان باتوں کا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آمین اور آپ لوگوں کے خلوص کی برکت سے مجھے بھی توفیق دے دے. مقصد صرف یہی ہے سر, یہی مزاج ہے ہمارا, اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے معیار کو وہ رکھیں جو صحابہ کا معیار ہے. آپ نے معیار ابو بکر صدیق سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ کا سلام ہو آپ پر. اب سنیں معیار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا کب تک گفتگو کرنی ہے آپ مجھے فرمائیں گے, آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں تو گفتگو کرتا رہوں گا. چھٹی ہے صبح, مجھے مسئلہ لئیے. میرے پاس تو اتنے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں. بس 9:30 بجے اب آپ نے بتا دیے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی کیفیت کیا ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش یہ کہتے تھے, عرب یہ کہتے تھے کہ عمر ہماری آدھی طاقت ہے, ہاف پاور. ٹھیک ہے, ریسلر اپنے زمانے کے مضبوط ترین, جسمانی اعتبار سے مضبوط ترین انسان. جو بندہ اپنے اعصاب میں مضبوط ہوتا ہے نا, تو اپنے اقدام اٹھانے میں بھی مضبوط ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. قبیلہ بڑا, بنو ادی قبیلے سے تعلق, قبائلی کمزوری نہیں, جسمانی اعتبار سے مضبوط, مالی اعتبار سے مضبوط. آپ دیکھیں نا یار, ایک عرب, بہت بڑا عرب یہ بولے کہ یہ ایک شخص ہماری آدھی طاقت ہے, اس شخص کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. وہ لوگ میرے پاس مرنے کے تیار ہیں میرے لیے. آپ سمجھیں یہ بیک گراؤنڈ. لیکن جب نگاہ مصطفیٰ آمنے سامنے ہوتی ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. نگاہ مصطفیٰ آج بھی ہو سکتی ہے, میں حقیقت بتاؤں گا آپ کو. امام سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک رسالہ لکھا جس کا ترجمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے کیا کہ حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ رسالہ آپ کو پیش کریں. ختم ہو گیا تو بولیں دوبارہ پبلش کریں وہ رسالہ. رسالہ اتنا سا سر, امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ کو خود نبی علیہ السلام کی حالت بیداری میں 72 سے 73 مرتبہ دیدار مصطفیٰ ہوئے. امام سیوطی علیہ الرحمہ کو خود حالت بیداری میں. اور آپ نے پھر دیکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے, آپ نے کہا کہ اگر میری یہ کیفیت ہے تو گرد و نواح میں اور بھی ایسی عظیم شخصیات ہوں گی جن کو حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. اور اس رسالے کا ترجمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے آج سے 8-9 سال پہلے کیا تھا. ہم نے وہ پڑھا تھا. اس میں ایک واقعہ لکھا, میں چاہتا ہوں میں سناتا چلا جاؤں. اس میں امام سیوطی علیہ الرحمہ نے سند کے ساتھ واقعہ لکھا ہے, کوئی ہوائی بات نہیں ہے, سند بنائی ہے باقاعدہ, چین آف رپورٹر ہے اس کے اندر, کہ اس محدث نے فلاں سے سنا, فلاں محدث نے اس سے سنا, اس محدث نے اس سے سنا. یعنی کہ اس دور کے وہ عظیم ترین لوگ جن کی عدالت میں شک نہیں ہے, وہ روایت کر رہے ہیں سب. امام سیوطی فرماتے ہیں, اس میں ایک واقعہ, اس کا مفہوم پیش کروں گا آپ کے سامنے, کہ ایک شخص تھا, اس کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے حاضر ہو کر دروشی پڑھا کرتا تھا. سالوں سے اس کا یہ معمول تھا. اس کے عشق کا معیار یہ تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ میں جب تک نبی علیہ السلام کے روضے کے سامنے جا کر حاضر ہو کر دروشی نہ پڑھوں مجھے راحت محسوس نہیں ہوتی. یہ اس کی اپنی کیفیت تھی. کیونکہ اس دنیا میں سر ایک سے ایک دیوانہ موجود ہے. میں نے اور آپ نے وہ دیکھے نہیں ہے تو ہماری غلطی ہے. ایک سے ایک دیوانہ یہاں موجود ہے. اس کا عشق رسول کیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا, صرف کس مقصد کے لیے, اتنا لمبا سفر کرتا, اس دور کا سفر بھی مشکل, سفر کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر ایسے جھک کر دروشی پڑھ کے وہ شخص واپس چلا جاتا تھا. کاروبار نہیں کرتا تھا رستے میں کسی قسم کا, کیونکہ نیت دروشی پڑھنے کی تھی, اور دروشی پڑھتے ہوئے فوراً واپس چلا جاتا. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس نے ہزاروں سال, یعنی کہ اس نے کئی سال وہاں پر اس نے سفر طے کیا مسلسل, اور درود شریف پڑھ کے وہاں سے واپس ہو جاتا. امام سیوطی فرماتے ہیں ایک دن وہ اس قدر بیمار تھا, بیماری کی ایسی نوعیت تھی, اس کے جسم میں جان موجود نہیں تھی, اور وہ نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا. اور اتنے پریشانی کے عالم میں گھر پہ لیٹا ہوا تھا وہ شخص, اور وہ شخص اتنا پریشان تھا کہ آج میں اپنے آقا کے دربار میں حاضر نہیں ہوا, جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا امتی جس مقام پر دنیا کے جس خطے پہ بیٹھ کے دوشی پڑھتا ہے میں اس کو پہچانتا ہوں, اس کے والدین کو بھی پہچانتا ہوں.
اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ہیں جو اس میرے امتی کا درود مجھ تک لے کر آتے ہیں. یہ احادیث ہے نبی علیہ السلام کی. لیکن یہ دیوانہ بالکل منفرد تھا. اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے, ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں اللہ بھی ایسا بنا دے. وہ شخص ایک مرتبہ حاضر نہ ہو سکا, نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے درود شریف نہیں پڑھ سکا. بڑے اضطرابی کیفیت میں وہ اپنے گھر پہ سویا ہوا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں لیٹا ہوا تھا تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی, تو میں نے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے سامنے کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. تو کہتا ہے کہ میں ادب سے کھڑا ہو گیا نبی علیہ السلام کے سامنے. کہتا ہے میں ادب سے کھڑا ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں, اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ اس غریب کے پاس. تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم اتنے سالوں سے ہمارے دربار میں حاضر ہوتے رہے, آج تم نہیں آئے تو ہم نے سوچا ہم چلے آتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یا ابا الوفا, یا اے وفا والے, تم نے ہم. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, نبی اسلام کے تعلق میں زندگی ہے, اس میں کامیابی ہے, ناکامی کہیں نہیں. کہیں ناکامی نظر آئے تو خرم غزالی کے منہ پہ تھوک دیا بات, تھپڑ مارے سر آپ نے جھوٹ بولا تھا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے سر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اصل میں ہم ان باتوں کو نا اس کی تاریخ سے نہیں سمجھتے. عرب کی تاریخ میں بازار لگتا تھا, غلام بکتے تھے, دربار لگتا تھا بڑا بڑا, بازار لگا ہوا ہے, ہر نسل کا غلام بکتا تھا, قد کے اعتبار سے, نسل کے اعتبار سے, حسن کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے. اور اس دور میں سب سے بڑی چیز کسی غلام کے لیے کیا ہوتی تھی؟ اس کی آزادی, اس کی لبرٹی. غلام کے لیے سب سے بڑی چیز آزادی ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ غلاموں کی حقوق نہیں تھے, رائٹس آف سلیوز نہیں تھے, غلاموں کے اوپر ظلم ہوتا تھا. ماسٹر آقا خرید کر اس پہ جسمانی تشدد کرتا تھا. اس دور کے اندر ایک غلام جس کو دنیا جانتی ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ غلام, اس غلام کو نبی علیہ السلام کی پہچان ہو گئی تھی. اس غلام کو نبی اسلام پر اعتماد تھا. اس غلام کو معلوم تھا یہ وفا والے ہیں. اس غلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. جبکہ اس کے آقا نے کہا کہ تم, اللہ ایک ہے یہ گواہی چھوڑ دو, تمہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ گاڈ از ون, اللہ از ون, توحید پر ایمان لاؤ, تم اس تعلیم کو چھوڑ دو اپنے نبی کی, ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. سر اس شخص نے کہا نہیں. اس کی وجہ ہے اس عظیم ہستی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ نبی علیہ السلام پر اعتماد کرنا ہماری زندگی کی سب سے بڑی عقل مندی ہے, اور یہی فقاہت ہے, یہی سب کچھ ہے. وہ سمجھ میں آ گیا تھا. ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو آپ نے ان کو خرید لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنی زندگی میں 67 سلیوز, 67 غلام خریدے, آزاد کر دیے. لوگ غلام خرید کر خدمت لیتے تھے, تو آپ سے پوچھا کہ آپ غلام کو خرید کر آزاد کر دیتی ہیں, اور یہی بات آپ کے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. آپ نے فرمایا کہ میں غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا ہوں, ان سے کسی قسم کا کام نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا ہوں, میرے اس عمل سے نبی علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے, میں آپ کی خوشی کے لیے کام کرتا ہوں. سر جی یہ معیار ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ معیار ہے. کیا ہم نے اپنے آپ کو شیطان کی غلامی سے نکالا ماہ ربیع الاول میں؟ نہیں نکالا. بہت بڑا کویسچن مارک ہے ہماری شخصیت کے اوپر. دیکھیں ہم نے جلوس نکال لیا, ہم نے بریانی کھا لی, ہم نے خوب الحمدللہ بہت سے ہم نے اس کے تقریبات کا اہتمام کیا. وہ ایک پہلو تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بھی ضروری تھا, وہ ہماری عقیدت تھی. لیکن اب بہت سے پہلو رہتے ہیں جس سے میں اور آپ سو رہے ہیں. میں اس پہ جگانے کے لیے آیا ہوں, میں اس پہ جگانے کے لیے ہوں سر, کیونکہ آپ لوگوں نے جلوس کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا. میں اس میں آ جاتا آپ کے پاس. آپ لوگ بولتے ہم سب اکٹھے نکلیں گے یہاں سے, تو میں آپ کے پاس آ جاتا. میں نے کہا چلو وہ نہیں تو میں یہ کر لیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے آپ سب کی اپنی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں معاملات ہیں, تو آپ اس کے تھرو گئے, وہاں سے گئے.
یہ تو میں نے ایسی ضمناً ایک بات کہہ دی آپ سے. معیار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہونا چاہیے؟ جو صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تبع تابعین کا تھا، جو ہمارے اسلاف کا تھا، جو ہمارے بزرگوں صوفیہ کا تھا. ہمارا معیار اس ترتیب کے ساتھ آنا چاہیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے معیار سے شروع کر دے اپنی زندگی کو تو اس کو خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا اس کو؟ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا سر. آپ اندازہ لگائیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات کو ختم کر رہا ہوں اسی کے اوپر، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ کے اسلام سے فرشتوں نے جشن منایا، صحابہ کرام میں مسرت پیدا ہوئی، نبی اسلام کو خوشی ہوئی. آپ کی خلافت کا دور ہے اور آپ کی خدمت میں ایک جبہ پیش کیا گیا. وہ یمنی جبہ تھا، مہنگا ہوتا تھا. تو آپ نے جب اس کو زیبتاً فرمایا، اس تحفے کو قبول کر کے زیبتاً فرمایا، تو اس کی جو آستینیں تھیں وہ بہت بڑی تھیں. اس کی آستینیں ہاتھوں سے باہر نکل رہی تھیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ایک اوزار منگوایا اور اوزار منگوا کر اس جبے کو سامنے سے کاٹا. جب اس کو کاٹا تو اس اوزار کے کاٹنے سے جبے کی جو یعنی کہ دھاگے تھے وہ نکلنا شروع ہو گئے اور وہ جبہ بہت بدنما لگنا شروع ہو گیا. تو آپ سے کہا آپ کے کچھ قریبی لوگوں نے کہ یا امیر المومنین آپ ہمیں بتاتے، ہم کسی اور اوزار سے، خاص قسم کے اوزار سے صفائی ستھرائی کے ساتھ کاٹ دیتے، جبے کا حسن برقرار رہتا کہ امیر المومنین نے جبہ پہنا وہ کتنا حسین ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر کو کوئی حسن پسند نہیں. اس کی وجہ یہ ہے میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کی خدمت میں ایک جبہ پیش کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس جبے کو اپنے وجود مسعود پہ زیبتاً کیا. اس جبے کی آستین بڑی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبے کو اسی قسم کے اوزار سے کاٹا اور اس کی یہی کیفیت بنی. آج عمر کے سامنے وہ دن آیا، وہ وقت آیا، وہ لمحات آئے تو عمر کو وہی حسن پسند ہے جو نبی علیہ السلام کو حسن پسند تھا. سر یہ معیار ہے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ عمر تم بھی ایسا کرنا، حکم نہیں دیا سر، حکم نہیں دیا. یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عشق. یہ ہے عشق رسول اور عاشق رسول. ہم کہیں غافل رسول تو نہیں بنتے جا رہے. یہ سوچیں ہم. آپ کا معیار بہت بلند ہے سر، مجھے معلوم ہے، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنا ہے جن بزرگوں کے نام پر ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں، انہی بزرگوں کی تعلیم ہے محاسبہ نفس. محاسبہ نفس یہی تو ہے کہ میں فنا فی رسول کیوں نہیں ہو سکا آج تک، مجھ میں وہ کیفیت کیوں نہیں آ گئی. اس کی وجہ بہت سی وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کی کثرت نہیں کرتے. تو سر آپ درود شریف کی کثرت کریں، آپ کو اپنی شخصیت میں، آپ کی زندگی میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. اور آپ سے آخری بات کہہ رہا ہوں میں، پوری تاریخ میں نبی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے لے کر آج تک جن شخصیات نے نبی علیہ السلام کی ذات طیبہ پر لکھا، بولا، سوچا، درود شریف کی کثرت کی، وہ شخصیات ہر دور میں نمایاں رہتی ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. کتاب ہے کتاب الشفا، الشفا، 1000 سال پرانی لکھی ہوئی، امام قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ کی، اپنی منفرد حیثیت رکھتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ شافعی کے امام، تفاسیر لکھیں، اصولیات پہ کتابیں لکھیں، لیکن کتابوں کا بہت بڑا حصہ جو آپ نے جمع کیا وہ نبی علیہ السلام کے معجزات اور آپ کی ذات طیبہ. بہت شخصیات ہمارے عہد جدید میں، بہت سی شخصیات درود شریف کی کثرت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دی ہے. بہت سی شخصیات ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال سے محبت، عشق کی وجہ کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے عشق کو سمجھ گئے تھے. اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ پاک ذات ہمیں اس ماہ ربیع الاول کے جو باقی ایام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی شخصیت کے جو ہزارہ پہلو ہیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں نصیب فرمائے.
صحابہ کرام کی امت ہمیں نصیب فرمائے، اہل ایمان کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شخصیت میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا بس، بنتے ہیں وفادار تو وفا کر کے دکھائیں، بنتے ہیں وفادار تو وفا کر کے دکھائیں، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ علی نبینا